اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹینشن دور کرنے کا وظیفہ اور ذہنی دباؤ کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اس وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ انشاءاللہ ہر قسم کی ٹینشن اور ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع گفتگو بڑا اہم ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ صحیح نقطہ پر مرکوز ہو کر ہی آپ اپنا روحانی علاج کر سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دورہ حاضر میں تقریباً ہر انسان ہی کسی نہ کسی ذہنی ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ کسی کو فکر معاش کی ٹینشن ہے، کسی کو گھریلو قسم کی ٹینشن ہے، اور کوئی اولاد کی ٹینشن کا شکار ہے، اور کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً ہر فرد ہی کسی نہ کسی ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ ناظرین، ان تمام قسم کی ٹینشن سے انسان مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگتا ہے۔ در حقیقت ناظرین، یہ ٹینشن اور ذہنی دباؤ انسان کے ناقص ایمان کی ایک نشانی ہے۔ جب انسان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ضعیف ہو جاتا ہے، تب شیطانی طاقتیں اس کے ذہن میں شر انگیز نظریات اور خیالات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جسے عام فہم لوگ ذہنی دباؤ یا ٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، دنیاوی طور پر ہر قسم کی ٹینشن کو روحانی طور پر دور کرنے کے لیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک روحانی عمل بتا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل آسانی سے کر لیں تو آپ ہر قسم کی ٹینشن اور ذہنی دباؤ سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، کوئی بھی روحانی عمل اگر آپ مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کر لیں تو اس سے انسان کے ایمان اور اس کی روحانیت کو طاقت ملتی ہے، جس کی برکت سے پہاڑ جیسی مشکل بھی انسان آسانی سے ہی حل کر لیتا ہے۔ ٹینشن دور کرنے کا وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ادا کرنا ناظرین کسی بھی روحانی مسئلے سے نجات کی بنیاد بنتا ہے، اور یہی صدقہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے آپ کو دور رکھے گا۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 31 بار دعائے نادل صغیر کو ہاتھ کے پوروں پر تلاوت کرنا ہے۔ کوشش کریں یہ تلاوت آپ دل سے کریں، آہستہ آہستہ کریں اور مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ درود ابراہیمی اور دعائے نادل کو آہستہ آہستہ اور یکسوئی کے ساتھ تلاوت کریں گے تو درود ابراہیمی اور دعائے نادلی کا روحانی فیض آپ کے وجود میں ضم ہو کر اللہ کے حکم سے آپ کو ہر قسم کی ٹینشن سے یقینی نجات دے گا۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور درود ابراہیمی باعث شفا ہے، اس کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ملتا ہے، اور دعائے نادلی کی تاثیر قدرے گرم ہوتی ہے جو کہ آپ کی روحانی طاقت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ان دونوں کلام کی اس ترتیب سے انشاءاللہ آپ ہر قسم کے ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے تا زندگی کے لیے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، دعائے نادلی صغیر اور درود ابراہیمی ہر قسم کی روحانی اور دنیاوی ٹینشن سے بجلی کی کڑک کی طرح نجات دیتا ہے۔ اس بابرکت کلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کے ذہن میں ہر الجھے ہوئے سوالوں کے جواب غائبی طور پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسے وسائل روحانی طور پر پیدا فرماتے ہیں جن کی برکت سے آپ کے ہر الجھے مسئلے کا حل جلد ممکن ہوتا ہے۔
ناظرین یاد رکھیے، انسان دنیاوی یا روحانی طور پر تب ٹینشن کا شکار ہوتا ہے جب اسے مسائل سے نجات کا کوئی حل نہیں ملتا۔ اس پوزیشن میں انسان مکمل طور پر مایوس ہو جاتا ہے، اور یہی مایوسی انسان کو غیر فطری اور غیر شرعی فعل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے مایوسی کو دین اسلام میں گناہ کہا گیا ہے، اور ایسی مایوسی جو کہ انسان کا اعتقاد اور ایمان اللہ کی طرف سے کمزور کرے، وہ مایوسی کفر ہے۔ ناظرین، بعض افراد سلسلہ کے بزرگوں سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے جبکہ وہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے، لیکن حالت نماز میں وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے۔ تو سلسلہ کے بزرگ اس کا سادہ ترین جواب یہ دیتے ہیں کہ نماز یا کوئی قرآنی سبق ہمیشہ آہستہ آہستہ تلاوت کریں، ہر لفظ کو تسلسل کے ساتھ تلاوت کریں اور سمجھ کر تلاوت کریں، تب اس قرآنی آیات کی روحانی طاقت وجود انسانی میں ضم ہوتی ہے اور حاجات پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اوپر بیان کردہ وظیفہ آپ کی ذہنی الجھنوں کا فوری روحانی حل ہے۔ اگر آپ خود کو اس عمل کو دل سے کرنے کا پابند کر لیں تو انشاءاللہ تمام زندگی آپ ہر قسم کی ٹینشن اور ذہنی دباؤ سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں، اس لیے تمام تر سننے والوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علمی اور روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔